دوسرا جو اثر نظر آتا ہے وہ مکتب دیوبند پہ، یعنی دیوبندی مکتب فکر پہ. ایک جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر ہے ان کے ہاں اس کا اثر بالکل نہیں نظر آتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک استثنائی مثال ہے، لیکن ان کا جو تصور اسلام ہے، تصور انقلاب ہے، اسلامی نظام کو جو تصور ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو سوشلزم کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سید ابوالعلا مودودی صاحب ہے جو اس فکر کے جن کو بانی کہا جاتا ہے، جن کو اس کے خالق کہا جاتا ہے. یہاں پر مثال کے طور پر میں نے ایک دو حوالے دیے ہیں اور اپنی کتاب پہ بھی میں نے کچھ حوالے دیے ہیں. ہمارے ڈاکٹر یہ جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر تھے اور میرے استاد بھی تھے ڈاکٹر احمد محمد جاد صاحب، ان کا ایک پی ایچ ڈی مقالہ ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بحث کی ہے. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حاکمیت کی اصطلاح، حاکمیت ذہن میں رکھی، یعنی خدا کی سیاسی حاکمیت. ٹھیک ہے، ایک تو ہے جیسے ان الحکم الا للہ کی آیتیں اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اس قسم کی آیات پیش کی جاتی ہیں نا کہ اللہ حاکم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب وہ حاکم کس اس میں؟ ٹھیک ہے، تکوینی حاکم میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ کائنات میں خدا کا حکم چل رہا ہے، لیکن انسانی معاشرے میں تو ہمارے ہاں توحید حاکمیت کی اصطلاح ہو گئی ایک وضع. اور اس کے اوپر بھی اہل دانش کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی سیاسی اسلام کے بعد ہے، اس سے پہلے توحید حاکمیت کا لفظ یا اس کی اصطلاح نہیں پائی جاتی. تو یہ لکھتے ہیں کہ حاکمیت کی اصطلاح ہندوستان کے مسلم مفکرین کے ہاں 1930 سے 1940 کے زمانے میں ظاہر ہوئی. پھر مودودی مرحوم کی تحریروں سے یہ نظریہ سید قطب کے ہاں پہنچا. اچھا، یہ ڈاکٹر جاد صاحب خود مصر کے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر رہے ہیں اور اپنی ہے یہاں پر، تو یہ انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سید قطب کے ہاں یہ نظریہ پہنچا، پھر ان سے اسلامی احیائی تحریک کی طرف منتقل ہوا. یہ تقریباً 70 کی دہائی کی بات ہے. اس دور کی احیائی تحریکوں کی قیادت اپنی نسبت سید مودودی اور سید قطب کی طرف کرتی تھی. مثال کے طور پر مصر کی انہوں نے ایک دو جماعتوں کا نام دیا. یہاں پر جماعت التکفیر والہجرہ پوری ایک جماعت ہے، ان کی پوری تاریخ بہت دلچسپ سے پڑھ لیجیے، اور جماعت الجہاد وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور عرب عالم دین ہے ابو حسام الدین طرفاوی صاحب، ان کی کتاب ہے الغلو فی التکفیر المظاہر الاسباب العلاج. اس کے اندر انہوں نے بہت پوری تفصیلی بحث کی ہے. کتاب مختصر ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو جدید جو انتہا پسندی ہے یا جو ایک شدت پسندی ہے، اس کی فکری بنیادیں کہاں ہیں. تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اسلام کی سیاسی تعبیر کے اندر مضمر ہے، اور اس کے انہوں نے لکھا کہ یہ سید ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب تھے جنہوں نے یہ چیز پیش کی. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سید ابوالعلا مودودی مرحوم کا جو منہج ہے وہ اہل بدعت کا منہج. ٹھیک ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کی اپنی کتاب میں. اہل بدعت کا منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فہم کو پیش کرتے ہوئے اس پورے تاریخی تناظر کو رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو 1400 سال جس کی تعبیر کی ایک تاریخ ہے، اس کو یا تو آپ بالکل رد کر دیں، اس پہ تنقید کریں، یا آپ اس سے بالکل استفادہ ہی نہ کرو اور ایک اس طرح سے. تو اس مفہوم میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں مختصر بیان کروں گا. روایتی ہمارے جو فقہی مسالک کے اندر جو خلیفہ، خلافت، نظام اسلامی، اس کو کوئی انکار نہیں کرتا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، سب اس بات کے قائل ہے. اسلامی آج بھی دیکھیں نا، ریاست مدینہ کا وہ کتنا فروخت ہوتا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق نے اسی کی بنیاد پہ ہم پہ 11 سال حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج بھی ہم بہت اس کو پسند کرتے ہیں نا. ہمارے لیے خواب ہے، ایک ہمارے ایک رومانوی ہے، اس سے ایک وابستگی ہے، جذباتی وابستگی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے، جیسے کل کہا تھا نا کہ تصور یہ ہے کہ خلیفہ درخت کے نیچے ہے، پتھر کے اوپر ان کا سر ہے. ٹھیک ہے، ایک چادر ہے، بدلنے کے لیے دوسرا جوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سفر پہ جا رہے تو غلام سوار ہوتا ہے، خلیفہ اس اونٹ کا مہار پکڑ لیتے ہیں، اور خلیفہ جب وہ ہو تو یہ تصور ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوگا. تو روایتی اہل علم، روایتی جتنے میں ہمارے یہاں مسالک موجود ہیں، اہل سنت کے یہاں خاص طور پر، ان کے ہاں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اسلامی نظام بھی ہونا چاہیے، اسلامی خلافت قائم ہونا چاہیے، یہ سب. لیکن فرق کیا ہے بنیادی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، نصب العین زندگی کے طور پر نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، مقصد زندگی کے طور پر نہیں ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب، بہت خوبصورت اور بہت علمی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو سیاسی نظریات پر ہے، اس کے اندر مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ دوسری انتہا پسندی بعد ایسے افراد نے اختیار کر لی ہے. مدنی صاحب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں رک جاؤں گا. ٹھیک ہے، دوسری انتہا پسندی بعد ایسے افراد نے اختیار کر لی ہے جنہوں نے سیکولرزم کی تردید اس شدت کے ساتھ کی. اب یہ ذرا ان کے الفاظ سنیے گا کہ سیاست ہی کو اسلام کا مقصد اصلی قرار دے دیا. یعنی یہ کہا کہ اسلام کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں ایک عادلانہ سیاسی نظام قائم کیا جائے، اور اسلام کے باقی سب احکام اس مقصود اصلی کے تابع ہے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے،
لہٰذا جو شخص سیاست کے میدان میں دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے بس وہ ہے جس نے دین کے مقصود اصلی کو پا لیا. ذرا آگے چل کر مولانا صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ لیکن تنہا اس کو دین کا اصلی مقصود قرار دینے سے ترجیحات کی پوری ترتیب الٹ جاتی ہے. اب یہ کس طرح سے الٹ جاتی ہے؟ ترجیحات کی یعنی دین کی جو ترجیحات ہے، اسلام کی جو ترجیحات، اس کی ترتیب الٹ جاتی ہے. کیونکہ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ دین کا اصل مقصد سیاست اور حکومت ہے تو اس ذہنیت سے متعدد خرابیاں جنم لیتی ہیں. انہوں نے چند خرابیاں بتائی ہے جو آپ کو جدید اہل تعبیر کے ہاں کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس یہ چیز کم نظر آئے گی. ٹھیک ہے کہ کیا کہ جب سیاست مقصود اصلی ہو گئی تو باقی چیزیں اس کی تابع ہو گئی. ٹھیک ہے، نصب العلم چونکہ وہ ہے، مشن وہ ہے، مقصد وہ ہے، منتہا وہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہی وہ ہے کہ آپ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے نکل آئیں. اسی طرح سب عبادتیں اس اعلیٰ مقصد یعنی سیاست اور حکومت حاصل کرنے کے ذرائع ہے. ان ذیلی مقاصد میں سے کسی کی قربانی دینی پڑ جائے تو کوئی حرج نہ سمجھا جائے. جو لوگ عبادت وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں انہیں دین کے اصل مقصد سے غافل سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی تحقیر اور ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ہمارا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے. اور خاص طور پر جب اہل تشیع کے ہاں یہ انقلاب کا فکر آتا ہے تو آپ ادھر دیکھ لیجیے. ہمارے یہاں پر محترم جواد نقوی صاحب بہت معروف ہے، عروۃ الوثقیٰ والے، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انقلابی اسلام کے قائل. تو ان سے جو متاثر نوجوان یونیورسٹی کالجز کی خاص طور پر وہ علماء کی بہت توہین کرتے ہیں، اپنے علماء کی. بیٹھا ہوا قال رسول مدرسوں مسندوں میں بیٹھ، ان کو کیا پتہ اسلام کو. یہ باقاعدہ میرا مشاہدہ ہے. اچھا، اہل سنت کے ہاں بھی جن نوجوانوں نے اس طرح کی تعبیر کو پڑھ لیا، آپ ان سے اگر آپ لوگوں کا واسطہ پڑا ہے تو آپ کا یہ مشاہدہ ہوگا، میرا ہے. وہ بہت تحقیر کرتا ہے، یعنی روایت وہ کہتے ہیں یہ تو کیا ہے، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، دین پڑھ رہے، معاشرے میں انقلاب لانا، نظام تبدیل کرنا، اور کچھ بھی نہیں. تو یہ چیز باقاعدہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے، آخری بات انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس تصور کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی اکثریت دین کے اصل اور بنیادی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی. ٹھیک ہے، کتنے انبیاء ہیں ہمارے ہاں تو معروف یہ کہ یہ تقی عثمانی صاحب کو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اگر اس طرح سے ہم تعبیر اسلام کی سیاسی تعبیر کو مان لیں اور مقصود اصلی اسی کو قرار، لیکن میں آپ کو پھر وضاحت کر دوں کہ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب ہو یا جو بھی روایتی ہمارے لہروں میں، وہ اسلامی نظام کے قیام یا اس کو ایک مثالی نظام سمجھنے سے انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ بتانا ہی چاہ رہے کہ منتہا مقصود مشن اس کو نہیں بنانا ہے، اگر بنا لے تو پھر یہ چیز ہو جائے گی. اسی طرح اس نقطۂ نظر کے اوپر آپ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں، انہوں نے بھی توحید حاکمیت پر، توحید سے بات کرتے ہوئے اس تصور پہ تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آج کے دور میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ بھائی توحید کا مطلب ہے خدا کی سیاسی حاکمیت قائم کرنا. ٹھیک ہے، یہ بت پرستی، یہ تو مطلب جہالت کی پیداوار، یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں. اصل شرک جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ کا حاکم اور حکومت اور نظام جو ہے نا وہ طاغوت کا ہے اور غیر اسلامی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو میں بہت مختصر، مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ تفصیلی، لیکن ٹھیک ہے میں اچھا اب یہ جو اگلا میرا وہ ہے کہ سیاسی یہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے سب آپ کے سامنے نہیں بیان کی. ٹھیک ہے، پیپر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. سیاسی اسلام کے شیعہ اور سنی فکر پر اثرات، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں ایک اشارہ کر دیا تھا کہ مکمل طور پر جو روایتی فکر ہے اس کی ہاں اس کی پوری جو اس کا پورا اثر ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ مکتب دیوبند نے اس اسلامی تعبیر کو مکمل اپنا لیا، ایسا نہیں ہے. بریلویت نے مکمل اپنا لیا، ایسا نہیں ہے. سلفیوں نے مکمل اپنا لیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکمل نہیں اپنایا گیا، لیکن اس کے اثرات بہرحال ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے اور موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے ایک محترم خورشید ندیم صاحب کی جو ابھی کتاب شائع ہوئی سیاسی اسلام، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اگرچہ اب ہمیں روایتی علماء کے ہاں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اس حوالے سے خورشید ندیم صاحب نے لکھا ہے، میں ان کو اقتباس پڑھتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ اس کا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ روایتی دینی فکر کے علمبردار حلقے نے اگرچہ مولانا مودودی کے افکار اور علمی حیثیت کو فی الجملہ مسترد کر دیا، لیکن اس وقت یہ حلقہ بھی بالفعل اسی فکر کو قبول کیے، بالفعل. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے اصطلاحات، الفاظ، اور ابھی ہم آگے جب تھوڑی سی بات کریں گے ٹی ٹی پی وغیرہ پہ تو یہ چیز نظر آئے گی، لیکن اس کے اثرات بہرحال باقی مکاتب پہ بھی آئے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں. اس نے ان اصطلاحات کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اختیار کر لیے ہے جو سیاسی اسلام کے تحت تشکیل پذیر ہوئی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ تنقید کے باوجود روایتی دینی حلقہ، یہ تنقید ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ روایتی دینی حلقہ اس فکر کی پوری تفہیم سے قاصر رہا.
بہت کم لوگ اس حقیقت کو جان سکے. یہی وجہ ہے کہ اس حلقے نے سیاسی اسلام کی اصطلاحوں کو تو قبول کیا، اس کے مغز تک رسائی حاصل نہ کر سکا. تو یہ تو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک دائرانہ نظر سے ہم دیکھیں تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی زیادہ گہرے اثرات ہمیں کہاں نظر آتے ہیں روایتی فکر پہ، خاص طور پر ہم سنی دنیا کی طرف ابھی بات کریں تو اس کے اندر آپ مکتب دیوبند کی طرف سے اٹھنے والی، یا مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ جو تحریک اٹھی تو اس کے اندر جو لوگ گئے، ٹھیک ہے، وہ سب مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تحریک طالبان پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایک اور تحریک جو عالمی سطح پہ اٹھی، داعش، ٹھیک ہے، اس کی طرف زیادہ تر جانے والے لوگ ہمارے سلفی مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ان دونوں کو آپ دیکھیں تو ان کا جو تعبیر اسلام ہے، یا جو وہ اپنا منہج تبدیلی بتاتے ہیں، انقلاب اور تبدیل کرنے کا، طاغوتی نظام، کفریہ نظام، شرک پہ مبنی نظام، اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں اور اس کا جو پورا انہوں نے ایک منہج دیا ہے، وہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ روایتی فقہی تناظر میں ان کو اس کی لیے کوئی سہارا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا نقطۂ نظر ہے یا رائے ہے. آپ علماء اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو آپ میری اصلاح کر لیجئے گا. تو ان دونوں کی ہاں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں نے اس فکر کو، اس کو اثر کرو. میں یہاں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہمارے یہاں جو سازشی نظریات ہیں نا، کہ ان کو انڈیا کا ہاتھ ہے اور اس کا اسرائیل پیچھے ہے، مطلب جانے دو نا، ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ غلط فہمیاں نہیں پھیلائیں لوگوں میں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ میرا مطلب، میں کیا بات اس پہ کروں. خیر، پھر ہم لوگ دلائل بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کسی کو میڈیا پہ بھی کھڑا کر دیا تھا، جی ہمیں تو سارا وہاں سے ملتا تھا. یہ بیچارہ ادھر کے لوگ تھے، ہماری سرزمین کے لوگ. ٹھیک ہے. یہ ہم جیسے ہی لوگ تھے، مدرسوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے. ٹھیک ہے. یہ ایک فکر سے متاثر ہوئے نا، ایک نظریے سے. جیسے مدنی صاحب ماشاءاللہ جو عمل کا کام کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے. اصل میں جو نظریہ، جو نظام ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو، تو آپ نے اس سطح پہ جا کے اس کا مقابلہ کرنا ہے نا، یعنی آپ نے اس کا علمی اور فکری جواب دینا ہے. تو یہ جو لوگ ان تحریکوں میں ہیں، میں اپنا ذاتی طور پر، طالب علم کے طور پر، میں اس بات کی قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں داعش، کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایران اس کے پیچھے ہے؟ باقاعدہ اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کی تحقیق ہے، جس کے اندر اس محقق نے یہ بیان کیا کہ داعش کے پیچھے جو ہے نا ایران ہے. دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ سازشی نظریات ہے نا. آپ اگر آپ شواہد ڈھونڈنے نکلے تو پھر یہاں پر تو ہر کام کرنے والے تنظیم، تحریک کے پیچھے کسی نہ کسی کو آپ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انفرادی طور پر. ٹھیک ہے. فقیروں پہ بھی کہ بھائی پتہ نہیں کس کا ایجنٹ ہے اور کس کے، تو ایسا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا. یعنی جب آپ خود اس طرح سے نہیں ہے تو ایک اور شخص یا گروہ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے یار وہ ایک اخلاص کے ساتھ اپنے پروگرام کو لے کے چل رہا ہے نا، تو آپ اس پہ الزامات نہ لگائیں. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کی ہاں. لیکن پھر ہمارے آپ کو یاد ہے کہ جب سے یہ تحریک وجود میں، اس کے حوالے سے مختلف اس کی توجیحات دی گئی ہے کہ یہ تحریکیں وجود میں کیوں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہ کہ عالمی سازش ہے، اس کے اوپر انڈیا کی خفیہ ایجنسی اور اپنا روس نہیں ہے، اپنا اسرائیل ہے اس کے پیچھے. ایک تو یہ. دوسرا نظریہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لال مسجد پہ جو آپریشن کیا مشرف صاحب کے دور میں، یہ اس کا رد عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ نکالا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی ایک جزوی صداقت موجود ہے اس کے اندر. اچھا، اسی طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم تھی، ایک غاصب قوم نے آ کے اس کو ختم کیا امریکہ نے، اور پھر وہاں پر ان کو ختم کر دیا، تو پھر اس کے رد عمل کے طور پر یہ سب باتیں صحیح ہوں گی اپنی جگہ. ٹھیک ہے. وہ سازش والی بات یا بیرونی طاقتوں کا، اس کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں میں جزوی صداقت ہے. اس میں بھی آپ لوگ اگر اس کے قائل ہے، آپ کے پاس دلائل ہے، تو بالکل آپ اس پہ قائم رہے. خیر، تو یہ نقطۂ نظر یعنی ان کے حوالے سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جب ہم ان کا اپنا لٹریچر پڑھتے ہیں، تحریک طالبان کا ہو، ٹھیک ہے، داعش کا ہو، تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ اپنی اس سوچ کو، اپنی اس فکر کو کہاں سے اخذ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر مثال کے طور پر میں نے ایک مثال وہ دی کہ جب یہاں پر حملہ کیا تھا صدرہ یونیورسٹی میں تحریک طالبان نے، تو یہاں کے حلقہ درہ آدم خیل اور پشاور کے امیر عمر منصور صاحب کا ایک ویڈیو پشتو میں ہے، وہ ابھی بھی شاید یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس کا میں ایک دو چیزیں یہاں پر نقل کی ہے. اس کے اندر ان کے کچھ الفاظ میں سب تو نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ملک عمومی شرک میں مبتلا ہو جائے، عمومی شرک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ عمومی شرک تو ایک تو ہمارا جو سلفی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ قبروں پہ جاننا اور یہ کو بھی وہ شرک سمجھتے ہیں. لیکن دیوبند کے اندر بہرحال اس میں دونوں ہے. ٹھیک ہے. حیاتی مماتی کا جھگڑا ہے، پھر اشاعتی اور غیر اشاعتی، پھر اشاعتیوں میں مزید جھگڑے، وہ میں اس پہ نہیں جاتا. تو یہ عمومی شرک کی جب اصطلاح اور جس پس منظر میں انہوں نے استعمال کو یہ ہے کہ بھائی یہ تو پورا شرک کا نظام ہے نا. اور آگے انہوں نے خود وضاحت کی، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی یہ جو ہم نے حملے کی ابتدا کی ہے نا،
یہ پاکستان کے طاغوتی نظام، یہ دیکھیں لفظ، ٹھیک ہے، اصطلاح کہاں پر استعمال ہوتی رہی، اب یہاں پر پاکستان کے جمہوری نظام، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت، ان سب کی بنیادی یونیورسٹی اور کالجز ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر پھر وہ لوگ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اداروں کا نام لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہے، یعنی پاک فوج کا ادارہ، جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کی آواز بلند کی، یہ توحید حاکمیت، ٹھیک ہے، جب تک یہ بنیاد ختم نہ ہو جائے، اللہ کی حاکمیت نافذ نہ ہو جائے، تب تک پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ اب آگے پاکستان کا سارا نظام کفریہ ہے، سارا نظام جمہوری ہے، سارا نظام طاغوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا کہ اس بنیاد کو لکھا نہیں بولا انہوں نے، اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا چاہتے ہیں، سن لیں، ٹھیک ہے، یہ پورا انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک رسالہ عالمی جہاد کا دائی، اس پہ لکھا ہوا رسالہ حسین، اس کے شمار اول مولانا محمود حسن کا ادارتی ایک مضمون ہے، دنیا کے نئے نقشے کی تعمیر، اس کے اندر میں نے پورا اقتباس دیا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس میں ایک دو چیزیں جو انہوں نے بتائی کہ انہوں نے پہلے بتایا کہ کس قسم کی تحریکیں اٹھی استعمار کی اس کے رد عمل میں، تو یہ کہتے ہیں کہ جو دوسری قسم کی تحریکات نفاذ دین کی تحریکات تھی، اس لیے، اور اس کے اندر انہوں نے، چل میں تھوڑا اوپر سے یہ بات کرتا ہوں تاکہ اس کا تناظر بالکل واضح ہو جائے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور امت کے زوال کے بعد دو قسم کی تحریکات وجود میں آئی، نظریہ قومیت کے علمبردار اسلامی تحریکات ایک، ٹھیک ہے، اور نفاذ اسلام اور اقامت دین کی تحریکات۔ پہلی قسم کی تحریکات اسلام کے عقائد و احکامات سے ان کو کوئی غرض نہ تھی، مثلا سید جمال الدین افغانی، طہ حسین، حسین ہیکل، لطفی سید، سر سید احمد خان، آل انڈیا مسلم لیگ، انہوں نے کہا یہ بھی ایک تحریکات ہے، مسلمانوں کا کوئی غرض نہیں اسلام سے۔ دوسری قسم کی تحریکات نفاذ دین کی تحریکات تھی، اس لیے یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھی۔ ان میں حسن البنا، سید قطب، الاخوان الجزائر میں شیخ عبدالحمید بن بارز کی جمعیت العلماء، الجزائرین بر صغیر میں علماء دیوبند کی جمعیت علماء، یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو جس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی نا کہ اقامت نظام، اس کے لیے باقی یہاں پر تحریک کی جو ہمارے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو اس میں جو درخشاں پہلو ہے وہ تو موجود ہے علماء دیوبند کا، لیکن جس پس منظر میں یہ بات چاہیے، میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا یہ لوگ اپنا جو رشتہ ہے وہ سید احمد شہید کی تحریک سے ہی ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیوبند کی تحریک سے ہی ملاتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو جڑیں وہاں پر ہے، تم لوگ کہاں سے ہمیں کہہ رہے کہ نئی تعبیر کو ہم لے کر آئے۔ ان میں سے کچھ نے، اب یہ تبصرہ ان کا چل رہا ہے، یہ لکھتے ہیں ان میں سے کچھ نے انتخابات کا راستہ اپنایا اور کامیابی نہ ملی۔ یہ بہت مضبوط ان کا ایک بیانی ہے کہ دیکھو تم اتنے 70 سال سے کر رہے ہو نا الیکشن، کدھر ہے تمہارا اسلامی نظام؟ تو میرے جیسے ایک آدمی تو متاثر ہو جائے گا نا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، 70 سال میں اگرچہ 11 سال بیچ کا موجود ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کہ ان میں سے کچھ نے انتخابات کا راستہ اپنایا اور کوئی کامیابی نہ مل۔ ہاں وہ جو 11 سال کی جو میں نے مثال دی غلط دی، کیونکہ وہ انتخابات تو نہیں تھا، وہ تو اسی بنیاد پہ تھا نا، یہ جو بات کر رہے طاقت کی بنیاد، ڈنڈے کی بنیاد، اسلحے کی بنیاد سے آ کے اپنے اقتدار پہ قبضہ کرنے، تو یہ کہہ رہے ان کو کامیابی نہیں ہوئی، جبکہ کچھ نے جہاد اور قتال کا راستہ اپنایا اور کامیابیاں حاصل کی۔ کس کام کے لیے جہاد اور قتال؟ اسلامی نظام کے قیام کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دشمن گنائے اور ان میں سے چوتھا دشمن ان کے نزدیک مرتد حکمران اور افواج، یعنی پاکستان کے تناظر میں کہ جو حکمران ہے پورا سیٹ اپ یہ مرتد ہے، کافر ہے، اس لیے، اور یہاں کا جو فوج کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں اس طرح سے ہمارے جہاد کے بھی کئی محاذ کھل گئے۔ تیسرا محاذ مغربی ممالک جہاں مجاہدین نے کارروائیاں شروع کی۔ اچھا چونکہ یہ آپ کے پاس موجود ہے اس لیے میں سب کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وقت ذرا کم ہے اس لیے آپ لوگ دیکھ۔ چھٹے نمبر پہ انہوں نے کہا جہاد ہی اقامت دین کا شرعی ذریعہ ہے، لہذا پرامن جمہوری جدوجہد کے علمبردار تنظیموں کو بھی اس کی طرف آنا چاہیے۔ لال مسجد تحریک کا مقصد بھی ملک میں نفاذ شریعت تھا، مگر مرتد حکمرانوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اس آپریشن نے سب علماء کرام کو یقین دلا دیا کہ اس ملک میں نفاذ شریعت ممکن نہیں، اس لیے یہاں کے دینی طبقے نے نیا رخ اختیار کیا اور پاکستان میں مسلط نظام، حکمرانوں اور فوج کے خلاف قتال کا آغاز ہو گیا۔ یہ سب مذہبی اصطلاحات ہے، قرآنی اصطلاحات، قتال، جہاد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے کہ حکومت پاکستان فی ضرب عراق کے نام سے آپریشن شروع کر کے نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو مکمل ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 12ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نظام کفر کے خلاف قتال کرنے والے وہ تو اسی نظریے کے تحت قتال کر رہے ہیں جس پر پاکستان قیام میں عمل میں آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا اسلام کی بنیاد پہ، ہم کہتے ہیں لے آؤ اسلام۔
اچھا اب اسلام کو کون سا تصور کہتا ہے؟ وہ ہمارا والا. خیر جمہوری جدوجہد پاکستان میں اسلام کا نفاذ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے پرامن جدوجہد کرنے والے تنظیموں کو چاہیے کہ عالمی جہاد کا حصہ بنے تاکہ اسلامی نظام نافذ ہو سکے. ٹھیک ہے، ہم نے اس مضمون نے واضح کیا ہے کہ مسلم خطوں میں اسلامی تحریکات کا مقصد نفاذ اسلام رہا ہے اور مقتدر طبقے ہمیشہ اس کی رکاوٹ بنے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ان کا نقطۂ نظر ہے. داعش کا بھی اسی طرح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تحریک طالبان نے، داعش نے سیاسی اسلام کا کوئی گہرائی سے مطالعہ کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو ظاہر سے تو مطالعہ تو کیا ہوگا، لیکن یہ کہ گہرائی سے اور مکمل اس پروجیکٹ کو لے لیا ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ہم سید ابوالعلا مودودی مرحوم کو ہی لے لیں تو پاکستان میں تو انہوں نے نہیں کہا نا کہ ہم، اسی لیے آپ دیکھیں منور حسن صاحب کو اور باقی ہمارے علماء کا بھی تھا نا کہ ہمیں ٹی ٹی پی سے مقصد میں اختلاف نہیں ہے، طریقے میں اختلاف. یہ بہت مشہور رہا، آپ کو معلوم ہے میڈیا پہ، دانشوروں میں، طلباء میں اور نیچے میرے جیسے عام سطح کے لوگوں میں جو کنفیوژن ہم لوگ کافی عرصہ میں رہے وہ اس وجہ سے کہ طریقے سے اختلاف ہے، مقصد ہم بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی وہ تو طریقہ بھی اچھا. مزے کی بات ہے کہ آپ مولانا مودودی مرحوم کا جو انہوں نے جو جہاد کی تشریح کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جو کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اسلامی نظام کے قیام کا ذریعہ ہے نا، اس کے ذریعے اسلامی نظام آئے گا. ایک جگہ آئے گا پھر ادھر آپ نے نہیں بیٹھنا سکون سے کہ ادھر قائم ہوگے طرح نہیں. وہ دوسرا اہم کام ان کا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو ہم نے پوری دنیا میں پھر لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان لوگوں نے میرا سوال یہ تھا یا میں نے جو اس میں بنایا کہ کیا ان لوگوں نے سیاسی اسلام کے گہرائی سے مطالعہ کیا؟ تو میرا خیال سے ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن کوئی فکر جب غالب ہو جائے نا معاشرے میں، تعبیر، اور غالب سے مراد یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں 1960 سے لے کر آپ یہاں پر 80 تک آپ دیکھ لیں، دانشور طبقے میں، صحافی حضرات کے اندر، یونیورسٹی اور کالجز میں، پروفیسروں میں بہت زیادہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو سید ابوالعلا مودودی کی فکر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، مدارس کی سطح کو چھوڑ دیجئے، ان سارے جگہوں پہ اور معاشرے میں جو غالب بیانیہ بنتا ہے، غالب نظریات ترویج پاتے ہیں، وہ اس کے ذرائع یہی ہے نا. ٹھیک ہے، یونیورسٹیوں میں سے، میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس غالب فکر کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ ان لوگوں نے اس پورے اثر کو قبول کیا اپنے کچھ پہلوؤں میں، تمام پہلوؤں میں نہیں. خاص طور پر جس وجہ سے شدت پسندی آئی، جس وجہ سے تلوار اور بندوق اٹھا کر وہ نظام کے قیام کے لیے اٹھے، تو اس کے اندر بہرحال اہل دانش کا یہ خیال ہے، علماء کا جن لوگوں نے اس پہ کام کیا کہ یہ پہلو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ سیاسی اسلام کا یہ پہلو جس نے اس کو متاثر کیا. اثنا عشری شیعہ فکر پہ مختصر بات کر لیتا ہوں. دیکھیں اثنا عشری جو شیعہ فکر ہے وہاں پر متفقہ بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ دوسرے انسانوں پر مکمل حق ولایت، حق حکمرانی معصوم کو حاصل ہے. یعنی اس شخص کو جس کو خدا نے نصب کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ بھئی یہ تم لوگوں پر حکمرانی کرے گا، تمہارے معاملات چلائے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ معصوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی جو ہے وہ معصوم بھی ہوتا ہے، خدا کی طرف سے مقرر بھی ہوتا ہے. البتہ اماموں پہ وہی نہیں آتی تو اس لیے فرق ہو جاتا ہے. لیکن اس پہلو میں نبوت اور امامت بالکل ایک ہی ہے کہ معصوم ہے، دونوں میں عصمت پائی جاتی ہے اور دونوں خدا کی طرف سے مقرر ہے. تو ان کا نقطۂ نظر تو یہ تھا. اچھا اب وہاں پر 12ویں امام کے بعد پھر اس وقت تک باقی سلسلہ نہیں رہا، تو ان کا ہاں سوال یہ پیدا ہو کہ ہن کی کرے. تو ان کے ہاں کچھ روایات، کچھ احادیث کی بنیاد پہ یہ نقطۂ نظر پروان چڑھا کہ امام کی بات نائب امام ہے جو آپ کے معاملات چلائیں گے. اچھا اب یہ جو 12واں امام جب دنیا غیبت میں چلے گئے تو پھر وہ نظر ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل اس سطح پہ آ گئے جہاں پر حضور اکرم کے وصال کے بعد مسلمانوں کا تھا کہ اب مسلمانوں کو نظم اجتماعی چلانا ہے، خلیفہ کس کو بنانا ہے، کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو شیعوں کے یہاں 12. اچھا یہاں پر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر صرف دینی لحاظ سے رہنمائی کی بات ہو رہی ہے شیعوں میں، کیونکہ دنیاوی اقتدار تو کسی امام کو نہیں تھا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے اس کی بات تو کہیں نہیں ہے. کسی امام معصوم کو میں بتا رہا ہوں. تو اب ان کے ہاں جو مسئلہ درپیش تھا ویسا کہ اب دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے کیا کرے، امام تو نہیں رہا. تو پھر ان کے ہاں یہ آیا کہ فقیہ، یعنی جو سب سے زیادہ علم والا ہے دین کا، حدیثوں کا، قرآن کا، اس حوالے سے اعلم، تو جو صاحب علم ہے زیادہ، آپ اس سے رہنمائی لے، اس سے فتویٰ لے اور اپنے دینی معاملات چلا لیں. اس کو روایتی طور پر شیعہ فکر میں ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، ولایت کا مطلب حکومت، اقتدار، کنٹرول، کوئی بھی آپ اس کو معنی کر لے. اب اس کی حدود کیا ہے اس پہ بحث ہے. دوسرا ہے فقیہ، یعنی جو عالم دین ہے، جو مجتہد ہے. اب جو ایک عام شیعہ ہے وہ تقلید کرے گا
کسی نہ کسی فقیہ کی، تو اسی کو ولایت فقیہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. یہ ان کے ہاں تصور موجود تھا اہل تشیع کے ہاں. یہاں پر میں نے آیت اللہ سید محمد حمدانی صاحب کی کتاب سے ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس میں وہی بتاتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے کیا. یہ آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تیسرا تصور ہے ولایت فقیہ کا، کہ ایک فقیہ جامع الشرائط مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسلامی حکومت کو قائم کرے اور فقہ جعفریہ کے جو یا اسلام کے جو احکامات ہیں اس کا وہ نفاذ کرے. اسی کو وہ اس ولایت فقیہ کا وہ تصور کہا جاتا ہے جو آج دنیا میں زیر بحث ہے. ایران میں اسی کی بنیاد پہ حکومت قائم ہے، ٹھیک ہے. اور آخری جو فائنل اتھارٹی، ٹھیک ہے، وہاں پر جمہوریت کے نام پر بھی کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صدر بھی آتا ہے، لیکن وہاں کا جو مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آیت اللہ خامنئی رہبر ہے، ٹھیک ہے. ان کا وہ اور ان کی مجلس جس بندے کو نہ آنے دو تو وہ تو نہیں آ سکتا، الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. صحافت پہ پابندی ہے، سب چیزیں پابند سلاسل ہے. لیکن اس فقیہ نے اگر کہہ دیا کہ ان کو آزاد کر دو تو آزاد. مزے کی بات ہے کہ وہاں پر جن کچھ علماء نے ولایت فقیہ کے جدید تصور پہ تنقید کی، ان کا بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ابھی تک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص وہاں پر ولایت فقیہ کے اس سیاسی تصور کے اوپر تنقید کرے تو وہ میرا خیال سے زندہ شاید نہ رہے، ٹھیک ہے، اس کی بہت خوش قسمتی ہوگی وہ رہ جائے. تو یہ چیز ہو گئی. یہ ہے وہ ولایت فقیہ جو اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، ابھی اس کی بنیاد ان کے حکومت قائم ہے. اچھا، اس کی کیا مولانا امام خمینی مرحوم سے پہلے کیا مثال نہیں ملتی؟ اس کی ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں ملتی. مثال کے طور ہمارے یہاں دانشور حلقوں میں اہل علم میں ڈاکٹر علی شریعتی کا بہت نام معروف ہے، ٹھیک ہے. یونیورسٹی اساتذہ میں طلباء میں نے خاص طور پر یہ نوٹ کیا. تو علی شریعتی کا آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ کے یہاں علامہ اقبال ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک دانشور آدمی ہے، سماجی مفکر تھے. وہ اس دور کے نظاموں اور ان چیزوں سے متاثر تھے، تو انہوں نے اس حساب سے سرخ شیعت کا نعرہ بلند کیا، ٹھیک ہے. امام حسین کے اسوہ کو لے کر آتے کہ دیکھو یزید جیسے حکمران کے خلاف انہوں نے وہ کیا تو کیوں نہ کرے. اور وہاں پر یہ ذہن میں رکھے بادشاہت ہے ایران کے اندر، ٹھیک ہے. اس تناظر میں ایک اور شخص کا نام اس میں آتا ہے جس کو سید باقر الصدر کہا جاتا ہے. یہ عراق کے تھے اور صدام حسین کے دور میں ان کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے قتل ہوا، لیکن میرا اپنا طالب علمانہ خیال یہ ہے اور جس پہ ان کے نظریات کو پڑھ کے بھی رکھتے، صرف شیعہ ہونا جرم نہیں تھا نا. دیکھیے پھر تو سارے مدارس وہاں کے بند ہو جاتے، سارے شیعہ علماء کو قتل کر دیتا. تو صدام کو نہیں مسئلہ تھا شیعہ کون ہے سنی کون ہے. ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے نا اس کا مذہب ہوتا ہے اپنے کرسی کو بچاؤ، اور جو شخص کہیں سے بھی اس کو لگے گا کہ ذرا سا آواز دینے والا ہے اس کو اس نے ختم کرنا ہے. تو باقر الصدر صاحب کے ہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اسلام کا سیاسی نظام، انقلابی نظام، لیکن اس کے بارے میں اہل تحقیق کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنا جو یہ تصور ہے وہ الاخوان سے لیا تھا، ٹھیک ہے. اب جو تیسرے ایک اور آدمی آیت اللہ نجف آبادی صاحب بہت معروف ہے، انہوں نے اگرچہ یہ آج کے دور میں اسلامی حکومت کے قیام اس پہ تو انہوں نے بات نہیں کی، لیکن امام حسین کا جو یزید کے خلاف نکلنا تھا، اہل سنت کے ہاں مسئلہ خروج میں اس کا بہت تفصیلی بحث آتا ہے. اس کا کیا مقصد تھا؟ بھائی امام حسین کیوں جا رہے تھے، ٹھیک ہے. اس پہ شیعوں کے ہاں 20 سے زائد نظریات پائے جاتے ہیں کہ امام حسین نے یہ قدم اٹھایا کیوں. ہمارے ہاں تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے نا بس یہ بڑا ایک انقلابی اس طرح سے تھا، لیکن 20 سے زائد آراء اہل تشیع کے ہاں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم کیوں اٹھایا. اہل سنت کا تناظر بالکل واضح ہے کہ یہ ٹھیک ہے فاسق ظالم حکمران تھا، ٹھیک ہے، جمہور اہل سنت کا، تو اس کے خلاف تو یہ مسئلہ خروج میں اس کا بحث آتا ہے. آیت اللہ نجف آبادی صاحب نے کیا کیا، اپنی کتاب جو بہت متنازعہ ہوئی، اس کے رد میں ابھی تک 31 سے زائد کتابیں لکھی گئی اور بڑے بڑے علماء کی طرف سے لکھی گئی، ٹھیک ہے. یعنی جو وہاں کی حوزات کے علماء ہے، وہاں کے جو مجتہدین ان کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ امام حسین کا ایک ہی مقصد تھا اسلامی حکومت کو قائم کرنا، بس، ٹھیک ہے. اب اگر امام حسین کا وہ مقصد تھا اور اس کے لیے وہ کس طرح تنہا نکلتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کوئی جماعت نہیں، کوئی تلواریں نہیں، تو آپ سوچئے اس کو آج کے تناظر میں لے آئے تو کتنا مضبوط ہمارے لیے دلیل ہے. بھائی ہم تو جا رہے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے اور امام علی مقام کی پوری سیرت موجود ہے. تو انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد جو اصل نام، جو معروف نام جو آتے ہیں وہ سید جو امام خمینی مرحوم کا آتا ہے، ٹھیک ہے. امام خمینی سے متعلق میں نے یہاں پر 2-3 حوالے دے دیے ہیں کہ امام خمینی کیا خود مولانا مودودی صاحب سے متاثر تھے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ان کا اپنے شیعہ فکر سے ہی وہ کہیں سے وہ لے کر آ رہے ہیں. تو زیادہ تر ابھی تو اس سے بہت کم میرے نظر سے تحقیق کم گزری، آپ اہل دانش کو زیادہ اس کا پتہ ہوگا. تو جن تحقیق محققین نے اس پہ تھوڑا بہت کام کیا، ان کا یہ خیال ہے کہ امام خمینی کے فکر کو بھی متاثر کرنے والی جو فکر ہے وہ سید مودودی صاحب کی. مثال کے طور پر قاضی جاوید صاحب، انہوں نے 1 منٹ کا
اقتباس دیا ہے، تو انہوں نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ بہت سے تجزیہ کار امام خمینی پر سید مودودی کے اثرات ڈھونڈنے لگے، ٹھیک ہے. اور کئی مضامین ہے. آیت اللہ تسخیری جو ابھی موجودہ ایرانی جو اسلامی ایران جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہاں کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنے خطوط میں اور اپنے تحریر میں سید مودودی کو کس طرح سے بیان کیا. خود امام خمینی نے سید مودودی کی وفات پہ جو تعزیتی خط لکھا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تو ان سب چیزوں پہ اسی طرح میں نے محمد یسریٰ صاحب کا ایک مضمون ہے مکانۃ سید قطب لدى طیارۃ اشیاء، اور اس کے علاوہ کچھ اور میں نے حوالے دیے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں یعنی امام خمینی کے پر بھی جو اثر پڑا ہے سیاسی اسلام کا، اسلام کی سیاسی تعبیر کا، وہ انہیں کا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ چیز اتفاق نظر آئے گی کہ دیکھیں احادیث کا ذخیرہ دونوں کا الگ ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری حدیثیں مشترک ہیں، ٹھیک ہے. تفسیر میں دونوں کا منہج اور اختلاف بھی ہے، لیکن جو سیاسی اسلام کا پہلو ہے اس کے اندر جو اصطلاحات ہے، طاغوت کی اصطلاح ہے، اللہ کی سیاسی حاکمیت کی اصطلاح ہے، اقامت دین کی اصطلاح ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ما بعد خمینی شیعہ فکر میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بہت مختصراً بیان کیا. اور آخر میں استدلالی جو آیات ہے، یعنی یہ جو سیاسی اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا اپنے اس سیاسی اسلام کے لیے استدلال وہ کہاں کہاں سے لیتے ہیں، وہ میں نے کچھ آیتیں آپ کو نمبر کے ساتھ اس میں ڈال دیے ہے کہ اس طرح کی آیات ہے جہاں پر زیادہ ان کا انحصار ہے. اسلام کے تصور و جہاد ہے، یہاں تک کہ قتل مرتد کی بھی سیاسی تعبیر. اس جو شروع میں جو اسلام پہ بطور مذہب اعتراض تھا وہ یہ بہت بڑا اعتراض تھا، یار یہ کیا دین چھوڑے تو آپ اس کو قتل کریں گے مرتد، ٹھیک ہے نا، یہ کیسا ہو سکتا ہے، کیا کوئی بات نہیں. یعنی دین اور عقیدت تو آپ کے اندر کی چیز ہے نا، آپ عقیدہ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے تو اس کو قتل کر دو مرتد کو. تو اس دور میں صحیح لوگوں کا جو تناظر ہے آپ ان کا جواب دیکھ لیجئے گا. ان جدید سیاسی مفکرین نے اس کو بھی وہ کیا کہ بھائی یہ ایسا ہی جیسے اسٹیٹ کے خلاف باغی ہوتا ہے نا، اس کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کی تعبیر کی. دیکھو یہ بھی ایک دلیل ان کی یہ بنتی ہے. اسی طرح سید ابو العلا مودودی صاحب نے امام حسین کے یزید کے خلاف نکلنے کو بھی اپنے دلیل بنایا ہے. اور اسلام کے جہاد اور قتال کا جو پہلو ہے وہ خاص طور پر اس پہ عمر خان ناصر صاحب کی بہت زبردست کتاب ہے جہاد ایک مطالعہ. اسی طرح ماہنامہ شریعہ گجرانوالہ کا ایک خصوصی شمارہ ہے جہاد کلاسیکی اور عصری تناظر میں، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری زیادہ تفصیلات ملیں گی. ہم نے بھی اپنے کتاب میں کچھ کوشش کی ڈالنے کی. یہاں پر استدلالی آیات میں سے میں نے ایک آیت رکھی تھی وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اس آیت کو آپ پڑھے. قدیم مفسرین کا بھی میں نے حوالے دے دیے اور سیاسی اور انقلابی تعبیر کے قائلین کے بھی میں نے حوالے دے دیے ہیں. تو دونوں کا آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے گا. اور پھر میں نے کچھ حوالے ان مفسرین کے دیے ہیں جو ما بعد خمینی فکر کے ہیں، ٹھیک ہے، امام خمینی ما بعد مودودی فکر کے. سید ابو العلا مودودی کی تعبیر اسلام کے بعد کی جو ہمارے یہاں پر دیوبند میں، بریلویوں میں یا سلفیوں میں جو مفسرین نکلے ہیں یا جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان کے بھی میں نے حوالے دیے تاکہ یہ آپ کو نظر آ جائے صرف ایک آیت کی، ٹھیک ہے. باقی آیتوں کی میں نے اپنی کتاب میں دی ہے. یہاں پر میں نے ایک آیت کا ایک تقابلی سا کہ بھائی وہاں کیا. اچھا مزے یہ اس طرح ہے نا کہ دیکھیں ایک آیت ہے، ایک قرآن ایک متن ہمارے پاس ہے جس کی 1400 سال سے اس کی ایک تاریخ ہے. اس پورے تاریخی تناظر کو آپ بالکل مسترد کر کے ایک نئی تعبیر آپ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ جب اردو میں لکھتے ہیں تو میرے جیسے اردو خواں طبقہ پڑھتا ہے نا جن کو عربی پہ گرفت نہیں ہے تو ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے اس پہ کس کس نے کیا بات کی ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس آیت کی یہی ایک تفسیر ہے، اللہ کی مراد اور اللہ کا منشا اور مفہوم یہی ہے جو اس میں بیان کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ سید ابو العلا مودودی مرحوم کی تفسیر سب سے زیادہ شائع ہونے والی تفسیر ہے اور سب سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پر چاہے وہ فوجی ادارے ہو، سول ادارے ہو، لائبریریاں ہو، یونیورسٹی، ہر جگہ وہ تفسیر دستیاب، جیل خانوں میں بھی دستیاب ہے. تو پچھلے دنوں مریم نواز نے بھی کہا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کی ہے جب وہ جیل میں تھے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تفسیروں میں یہ ایسا علماء اگر یہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا کہ خاص طور پر ان آیات میں جہاں پر آپ ایک نئی تعبیر پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کم از کم دیکھیں اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، کتنے صفحے آپ کے اس پہ چلے جائیں گے نا، اتنا نہیں ہوگا. آپ ایک سرسری سا جائزہ تو دے دینا. میرے جیسے اردو پڑھنے والے آدمی کو یہ پتہ لگے، انگلش میں پڑھنے والے کو یہ پتہ لگے کہ بھائی اس آیت کو اس طرح سے سمجھا اس پہ مفسرین نے بات کی، اس کی ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش ہے. لیکن اس طرح کی تفسیروں میں پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ بس یہی ایک حتمی تفسیر ہے.
اہل تشیع کی ہاں میں نے اس میں مختصراً بیان کیا کہ انہوں نے تفسیر کے میدان میں اس فکر کو بہت قبول نہیں کیا کیونکہ گنجائش نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہاں پر احادیث اتنی زیادہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پیش کی یہاں تو ان سب کے ہاں ایک لحاظ سے اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ سب تو امام مہدی آئیں گے آخر دور میں تو اس وقت ہوگا، یعنی خاص طور پر جو آیت ڈالی ہے نا کہ اللہ نے اپنے رسول کو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی کلہ، اس کا سادہ رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ظاہر کرے، غالب کرے، ترجمہ کر دیا گیا تمام ادیان۔ اب ادیان تصور ان کا نظام کا ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ ہم نے مذاہب کو تھوڑا ختم کرنا ہے، ہم نے نظام کرنا ہے۔ شیعوں کے ہاں یہ کہ نہیں، یہ استخلاف فی الارض والی آیت ہے، اور جہاں جہاں پر غلبے والی آیت ہے، یہ تو آخری دور میں ہوگا نا، تو اس حوالے سے ان کو اتنا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی کچھ اس سے اختلاف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر جامع کوثر کے جو بڑے ہیں مولانا آیت اللہ محسن نجفی صاحب، ان کی تفسیر میں آپ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 دیکھ لیجئے گا صرف، ٹھیک ہے، قدیم مفسرین کو، اور پھر نجفی صاحب نے اس کی بالکل یعنی جہاں جہاں وہ تفسیریں کرتے ہیں اپنے قدیم فقہی اور تفسیری ذخیروں سے حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر انہوں نے اپنے قدیم شیعہ تفسیر کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم، ان کو آپ دیکھیں وہ فقہی آیتوں کی تفسیر میں، کلامی تفسیر میں متقدمین تفسیر سنور پردے اس طرح جتنے وہاں ان کا کوشش وہ کرتے، لیکن جن آیات میں ایسے اسلام وہاں پر بالکل بھی نہیں کرتے کہ بھائی اس پہ گزشتہ فلاں امام نے فلاں مفسر نے کیا کہا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے سامنے تناظر بھی واضح ہو، اس کے سامنے سے زائد تعبیر موجود ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر میں نے موجودہ ابھی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے سید محمد مہدی موسوی خلخالی صاحب، ایران کے ہے یہ، ان کی کتاب سے میں نے ایک حوالہ دیا کہ دیکھو انہوں نے اسی آیت اظہار دین کہ اللہ نے نبی کو بھیجا دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے، پورے شیعہ فکر کی تاریخ میں اس کا ایک مکمل مفہوم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جو جدید انقلاب کے سے متاثرہ جو تفسیر ہے، تفسیر نمونہ جو بہت مشہور ہے، اس کے اندر بھی آپ کو دلچسپ بات ہے کہ ان آیات میں یہ چیز نظر نہیں آئی، اور کئی جگہوں پر کی انہوں نے، جیسے ان الحکم الا للہ اور اس طرح کی آیتوں میں تو سیاسی حاکمیت کا تصور نظر آتا ہے جو شیعہ قدیم شیعہ تفسیری فکر میں بالکل ہی نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ لیکن اس آیت کی تفسیر میں بھی تفسیر نمونہ والے نے یہ کام نہیں کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ کرے کہ نہیں یہ تو ہمیں کہا گیا نا کہ تم اٹھو اور اسلام کو نظام کے طور پر غالب کر دو۔ پھر میں نے آخر میں بہت عظیم قرآنی مفسر محترم امین احسن اصلاحی صاحب مرحوم کا بھی ایک حوالہ دے دیا کہ اسی آیت کا مفہوم قدیم فقہاء مفسرین، اس کے بعد سیاسی اسلام کے علمبردار مفسرین، سیاسی اسلام کے بعد روایتی ہمارے ہاں جو فقہی مسالک ہے ان کے علماء، اور پھر جو ان فقہی مسالک سے ماورا علماء ہے، ٹھیک ہے، ان سے الگ جدید سیاسی تعبیر سے بھی ہٹے ہوئے، ان کی میں نے ایک مثال امین احسن اصلاحی صاحب سے دی ہے، اور پھر امین احسن اصلاحی کے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کے اس میں نے اضافہ ہے یعنی بہرحال میں نے کر دیا تھا، وہ ہے محترم جاوید احمد کی تفسیر، ٹھیک ہے، البیان، اس کے اندر بھی آپ اس کی وہ تفسیر دیکھیں، انہوں نے اس معاملے میں اصلاحی صاحب کی پیروی کی ہے، اور ان کا یہ جو نقطۂ نظر ہے اگرچہ قدیم تفسیروں میں اس کی تائیدی سند موجود ہے، لیکن ان دونوں تفسیروں میں بھی ظاہر سی بات ہے ایک بالکل الگ منہج، الگ فکر یا اپنے اصول اور ضوابط بنائے جس سے مین اسٹریم مکاتب سے الگ ہو گئے، تو انہوں نے بھی کہیں التزام نہیں کیا کہ کچھ قدیم کا بھی آپ ٹچ تو کر دیں نا، کوئی حوالہ دے دے، ایک تھوڑا اشارہ بھی کر دے تاکہ جو پڑھنے والے اس کو یہ لگے کہ اس کے کئی وہ ہے۔ جوابی بیانیہ پہ میں نے مختصراً وہ بیان کیا کہ اس پورے شدت پسندی کا جب بیانیہ سامنے آیا اور اس سے پوری مسلم دنیا متاثر ہوئی، تو ہمارے ہاں ایک تو آیا مکمل سیکولرزم، اس کا حل ہے بس، ٹھیک ہے، کہ دین مطلب ریاست اور اس کو بالکل جدا کیا جس طرح مغرب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، مذہب کے اوپر پابندی نہیں، مذہب کو مکمل آزاد ہے، آپ تبلیغ کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، آپ یہ سب کچھ کریں، لیکن اسٹیٹ سے اس کو الگ کیے جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ نام دیے کہ جو اس کے قائل ہے اہل فکر میں سے۔ اسی طرح دوسرا جو بیانیہ ہے جوابی طور پر کہ اس شدت پسندی کو کس طرح ختم کیا جائے، وہ ہے قدیم فقہی کلامی اور تفسیری ذخیرے کی طرف رجوع، ٹھیک ہے، جو ہمارا روایتی علماء ہے، جب یہ لوگ بالکل واضح ہو گئے اس معاملے میں کہ یہ جو تحریکیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے پیچھے یہ ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی اس میں ڈاکٹر مشتاق صاحب بہت معروف ہے، اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شدت پسند
वो लोग जो बिल्कुल नए मनहज नए उसूल के मुताबिक दीन की फिर तशरीह शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं ये दोनों एक जैसे हैं, यानी मनहज के तौर पर एक है। तो इनका ये ख्याल है कि ये जो जदीद सियासी जो मुसल्लह तहरीकात हैं, इन लोगों ने क्या मनहज किया, इन्होंने कुरान अपनी फ़िक़ही फ़िक्र से, कलामी फ़िक्र से, तफसीरी ज़ख़ीरों से अपना आप को अलग करके जदीद से असर कबूल किया। तो इनका ये नुक्ता नज़र है कि हम कदीम फ़िक़ही ज़ख़ीरा, कलामी ज़ख़ीरा, तफसीरी ज़ख़ीरा, भाई कितने बड़े बड़े दिमाग। आप इमाम तिबरी को पढ़ लेना, इंसान हैरान रह जाता है, मतलब उस दौर में कितना तफसीली खूबसूरत काम। इमाम राजी को देख लिया, तो क्या हम इन सबको दरियाबूद कर दें? तो ऐसा नहीं है ना, आप उनसे कहीं इख्तलाफ, इसका मतलब कतन मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि इज्तिहाद ना हो, नए अंदाज से उसकी तशरीह सब कुछ है, लेकिन उससे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म ना किया जाए। और ख़ास तौर पर जब आप एक ऐसी ज़बान में लिख रहे हैं जिस ज़बान के अंदर आपकी किताब या तफसीर को पढ़ने वाले वो लोग हैं जिनको असल ज़ख़ीरों तक रसाई नहीं है, तो आप उसका हवाला या उसका इशारा कर दें। और अब तो बिल्कुल आसान हो गया ना, अब एक बटन पे सारी किताब आपके सामने है, क्योंकि एक है तफसीरी, हाँ तमाम तफसीरें उसके अंदर बहुत मौजूद है, आप उसके अंदर देख लें। और अब तो बिल्कुल भी इस हवाले से मुश्किल काम नहीं रहा। इसी तरह कुछ असबाब दानिश का ख्याल है कि इसका जो मुतबादिल बनाए वो तसव्वुफ़ है, जो इस्लामी तसव्वुफ़ है उसके अंदर ये चीज़ है। बस आखिर मैं यहाँ पर बात ख़त्म कर देता हूँ। चौथा मैंने बताया था कि नए उसूल और मनाहिज वज़ा करके एक नई ताबीर दी जाए, ठीक है। इस पे हमारे जदीद बहुत से इल्म इस पे जोर देते हैं। इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मोहतरम जावेद अहमद गामिदी साहब है, अगर आप में से कोई फ़िक्र गामिदी से है और वो इसको गलत समझते तो वो इसको अभी बात कर ले, ताकि किसी के जहन में कोई गलतफहमी हो जाए तो वो दूर हो जाए। तो अब इसका मैंने एक मिसाल दी कि जिहाद और क़िताल के बहुत सारे अहकाम, जिज़िया, मज़े की बात है कि जिज़िया का जो हुक्म है ना, वो अमीर इस्लाही साहब ने भी उसको नहीं वो किया, ठीक है। लेकिन गामिदी साहब का ये ख्याल है कि जिज़िया, मुर्तद को कत्ल करना, ये सब के सब इत्माम हुज्जत के कानून के मुताबिक सरकार दो आलम और खुलफा तक की महदूद है, बाद में हमारे लिए ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह जुज़ी सेकुलरिज़म, जुज़ी इस्लाम ये है। और इस हवाले से जो अमली तौर पर कोई जदोजहद करता हो कोई बंदा नज़र आ रहा है, तो हमारी खुशकिस्मती है वो मदनी साहब है, वो उस फिक्र को, उस शिद्दत पसंदी को उन्होंने अच्छी तरह करीब से देखा, ठीक है। मेरे अपने मालूमात के मुताबिक कोई गलत बात इनकी तरफ भी मंसूब ना हो जाए, तो अब वो माशाल्लाह से इस तरह की महफिलें करके, दानिश को बुला के, ऐसे लोगों को बुला के जो यहाँ से जाके मज़ीद 20 लोगों को बता सकते हैं, 40 लोगों को बता सकते हैं, तो ये एक अमली काम है, ठीक है। यानी वो इल्मी तौर पर भी काम कर रहे हैं और अमली तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारी इनके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएँ हैं, हमारी दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। और किसी शख्स से 100% मुत्तफिक होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको अगर एक पॉइंट में भी इत्तेफाक है तो बहुत है, और अगर 100% भी इख्तलाफ है तो शाइस्तगी और एहतराम को मलूज़ खातिर रखना, यही एक इल्मी रिवायत रही है। तो बस मैंने बहुत लंबी बात की, मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही जो है ना वो कर दिया। दानिश के सामने एक तालिब इल्म बात करे तो फिर तो बात नहीं सही होती है ना। बार में बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। अगर कुछ ने इस पर कोई तबसरा करना है तो वो कर लीजिए। सवाल मेरे जैसे तालिब इल्म क्या जवाब